عنوان رسالت طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے، یعنی بقدر ضرورت۔ مسلمان اپنی زندگی کی جس شعبے میں قدم رکھتا چلا جائے اس شعبے کا علم حاصل کرنا اس پر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ بالغ ہو جائے تو اس پر نماز کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے، روزے کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے، اس پر حج فرض ہو جائے تو حج کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے، اس پر مال آ جائے تو زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے، وہ تجارت کرے تو تجارت کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے، وہ شادی کے قابل ہو جائے، نکاح کے قابل ہو جائے تو اسے اس کے مسائل سیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ نکاح اور طلاق کے مسائل کا جاننا مسلمانوں کو بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح زندگی کے جس شعبے میں بھی مسلمان قدم رکھتے چلے جائیں، مسلمانوں کو اس شعبے کے مسائل کا علم حاصل کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ سر دست میں یہاں پر گفتگو کرنا چاہوں گا مزارات مقدسہ پر حاضری کے سلسلے میں۔ آج ہندوستان میں ماشاءاللہ بے شمار مزارات مقدسہ ہیں، اور مسلمان اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے ان مزارات پر پورا سال حاضری دیتے رہتے ہیں، موقع بہ موقع حاضری کے لیے پہنچتے ہیں، اور عظیم بزرگ اور صالحین کے مزارات ہیں۔ تو میرا یہاں پر کہنا یہ ہے کہ آپ مزارات مقدسہ پر حاضری کے آداب طور طریقے بھی سیکھیے، یہ بھی آپ پر لازم اور ضروری ہے، تاکہ آپ ہر ایسے کام سے بچ سکیں جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، جس کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اجازت نہیں ہے، جو شریعت میں ممنوع ہے، اور خود صاحب قبر بھی اسے پسند نہیں فرمائیں گے۔ مثلا آپ جب قبر پر حاضر ہوں، مزار مقدس پر آپ حاضر ہوں تو حد ادب میں حاضری دیں، حد ادب میں سلام عرض کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آپ ذکر کریں، تلاوت کریں اور دعا کریں، لیکن ہرگز ایسا کوئی کام نہ کریں کہ نہ شریعت کو پسند، نہ اللہ کو پسند، نہ رسول اللہ کو پسند، نہ خود صاحب قبر کو پسند۔ صاحب مزار اگر اپنی حیات ظاہری میں آپ کے سامنے ہوتے تو کیا آپ اوندے میں ان کے اوپر گر جاتے؟ کیا آپ انہیں لپٹ جاتے؟ کیا انہیں آپ چپٹ جاتے؟ ان کی پیشانی کو، ان کے قدموں کو بوسہ دینا شروع کر دیتے؟ حد ادب میں رہتے نا۔ حد ادب تو ہر کوئی جانتا ہے۔ مسلمان اپنے ماں باپ کے لیے ادب اور احترام اپنے دل میں رکھتے ہیں، اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے ادب کسے کہتے ہیں۔ تو وہاں جا کر کے گرنا نہیں، اوندھے منہ وہاں مزار کا طواف نہیں کرنا ہے، کہ طواف خاص ہے خانہ کعبہ کے ساتھ۔ علماء نے ناجائز، حرام اور ممنوع لکھا ہے اسے، بوسے سے بھی منع کیا ہے۔ آپ وہاں پر چادر پوشی کر رہے ہیں، آپ چادر پیش کر رہے ہیں تو آپ چادر بھی ایک ڈالیے، اور جب تک وہ چادر بوسیدہ نہ ہو جائے تب تک آپ دوسری چادر مت ڈالیے۔ اگر آپ کے دل میں ہے کہ نہیں مجھے یہاں کچھ پیش کرنا ہے، تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس چادر کی رقم کو آپ صدقہ کر دیجئے، اور اس کا ثواب صاحب قبر کو بھی پہنچا دیجئے، جس سے آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا اور غریب کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ آپ فضول خرچی میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ آپ 10,000 کی چادر خرید رہے ہیں، آپ 50,000 کی چادر خرید رہے ہیں، آپ 2 لاکھ 2.5 لاکھ کی چادر خرید رہے ہیں، آپ 10,000 روپے کی مالا بنا رہے ہیں پھول کی، آپ ڈھیر ساری اگربتیاں خرید رہے ہیں۔ اس کی اجازت کہاں ہے؟ اگر یہ پیسہ آپ کسی غریب کو دے دیتے، کسی فقیر کو دے دیتے، کسی یتیم، کسی مسکین، کسی بیوہ کو دے دیتے تو اس کا بھلا ہو جاتا۔ جس بزرگ سے آپ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اس کو ایصال ثواب بھی ہو جاتا، آپ کا مقصد بھی پورا ہو جاتا اور غریب کا بھلا بھی ہو جاتا۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو کچھ اور ہی شروع کر دیا، اور یہ سب اس لیے کیا آپ نے کیونکہ آپ نے آج تک مزارات مقدسہ پر حاضری کے آداب اور طریقے نہیں سیکھے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جن کی قرآن کی تلاوت اچھی ہے،
کتنے مسلمان ہیں جنہیں نماز اللہ اکبر کہنے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک اچھے طریقے سے یاد ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جنہیں روزے کے مسائل یاد ہیں، جنہیں زکوٰۃ کے مسائل یاد ہیں، جنہیں تجارت کے مسائل پتہ ہیں، جنہیں نکاح اور طلاق کے مسائل پتہ ہیں؟ میں زیارت کے خلاف نہیں ہوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ زیارت حدود اور دائرے میں رہ کر کے کیجیے، خلاف شرع کوئی کام مت کیجیے، عورتوں اور مردوں کا وہاں پر اختلاط مت کیجیے، آپ مزار کو بازار مت بنائیے، آپ اسے تماشا گاہ مت بنائیے، آپ وہاں پر میلے ٹھیلے گانے باجے ڈی جے مت لگائیے۔ عجیب تماشا ہے، ایک جوڑا نکلتا ہے لڑکے اور لڑکی کا، ماں باپ کو دھوکہ دے کر کے، اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان والوں کی عزت کو پامال کر کے، اور اپنے ملنے کی تمنا لے کر کے کہاں جاتا ہے؟ مزارات پر، کہ وہاں حاضری دے دیں گے تو ہم مل جائیں گے، ہمارا ملن ہو جائے گا، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کیسے کامیاب ہو جاؤ گے تم؟ ماں باپ کو ناراض کر کے چلے ہو، کسی بزرگ کے مزار پر حاضری دینے سے تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ تمہارا یہ جوڑا صحیح اور سلامت رہے گا؟ تم وہاں جا کر کے درخواست سے لٹکا دو گے، تم وہاں جا کر کے کلابے باندھ دو گے، تم وہاں جا کر کے جو ہے وہ پانی چڑھاؤ گے، تم وہاں جا کر کے اگربتیاں جلاؤ گے، موم بتیاں جلاؤ گے، چادریں چڑھاؤ گے، پھول چڑھاؤ گے، مجاوروں کو پیسے دو گے، تو مطلب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے، اپنے رب کی رضا کے خلاف کام کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا تو سیدھے مزار پر پہنچ گئے۔ بے شک آپ مزار پر جاتے، اللہ کا ذکر کرتے، آخرت کو یاد کرتے، اپنی غلطیوں کو یاد کرتے کہ کہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے، کہیں آپ نے کوئی غیر اسلامی تجارت تو نہیں کری ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان آپ کو اٹھانا پڑا ہے۔ آپ وہاں جا کر کے حاضری دیتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اس بزرگ کو اصالہ ثواب کرتے، اور اللہ سے یہ عہد کر کے آتے، اے پروردگار عالم، میں آج کے بعد کوئی خلاف شرع کام نہیں کروں گا، تو یقیناً آپ کے کاروبار میں ترقی ہوتی، آپ کے مال میں برکت ہوتی، آپ کی صحت میں عافیت اور سلامتی میں برکت ہوتی۔ مگر آپ نے تو جو دھندا کر رہے تھے، جو غیر اسلامی تجارت کر رہے تھے، جو سود اور بیاج کا کاروبار کر رہے تھے، وہ تو آپ نے چھوڑا نہیں۔ مجھے کبھی کوئی، نہ میری جان کو نقصان ہوگا، نہ میرے مال کو نقصان ہوگا۔ حفاظت کرنے والا اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ سامنے سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، کسی وقت نہ مسجد میں دکھائی دیتا ہے، حتیٰ کہ جمعے میں بھی دکھائی نہیں دیتا، روزے بھی غائب ہیں، زکوٰۃ بھی خود ہی کھا رہا ہے، حج کو بھی نہیں جاتا ہے، اور مزار پر جا کر کے حاضری دے کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سارا دین، مکمل دین پر میں نے عمل کر لیا۔ تو اس لیے زیارت قبور مشروع نہیں ہوئی۔ بے شک قبروں کی زیارت سنت ہے، خصوصاً صالحین کی قبروں کی زیارت بہت فضیلت رکھتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ وہاں وہ معاملات کریں جس کی آپ کو اجازت نہیں دی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی نادانی کی وجہ سے، آپ لوگوں کی اس غفلت کی وجہ سے، اور مزارات مقدسہ پر حاضری کے آداب نہ سیکھنے کی وجہ سے، اس کا علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے آج اہل سنت والجماعت بدنام ہو رہے ہیں، آج مزارات مقدسہ کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ جو احترام مسلمانوں کے دل میں مزارات مقدسہ کا کبھی ہوا کرتا تھا، آج وہ اکثر مسلمانوں کے دلوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، خصوصاً نوجوانوں کے دلوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کی یہ حالتیں دیکھ کر کے کہ کہیں تو آپ اس کا طواف کر رہے ہیں، کہیں آپ اس کو بوسے دے رہے ہیں، تو کہیں لپٹ رہے ہیں، کہیں چپٹ رہے ہیں، کہیں اوندھے منہ پڑے ہیں، یہ سب دیکھ کر کے آج نوجوان جن کے پاس علم نہیں ہے، جو دین سے ناواقف ہیں، ان کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں یہ ذہن گھولا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ قبر پوجے ہیں، یہ قبر پرست ہیں، یہ سب مشرک ہیں۔ جس طرح کھڑے بت کی پوجا کی جاتی ہے، یہ پڑے بت کی پوجا کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو قبر پرست کہہ دیا گیا ہے، آپ کو قبر پجا بنا دیا گیا ہے۔
آپ کو مشرک کہا جا رہا ہے، آپ کو کافر کہا جا رہا ہے، صرف آپ کی نادانیوں کی وجہ سے۔ اگر آپ نے صحیح علم حاصل کیا ہوتا قبروں کی زیارت اور حاضری کا، تو آج آپ کو یہ نہیں کہا جاتا۔ تو آپ کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہیں کہ آپ کو زیارت قبور کے آداب نہیں پتہ ہیں۔ ہاں، غلطی ان لوگوں کی بھی ہے، ظلم ان لوگوں کی طرف سے بھی بہت بڑا ہے جو آپ جیسے نادانوں کو کافر و مشرک کہہ رہے ہیں، جو آپ کو قبر پجا قبر پرست کہہ رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عبادت اور تعظیم میں فرق ہے۔ عبادت کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، ایک آپ کا اعتقاد کہ جس کے لیے آپ کام کرنے جا رہے ہیں اسے آپ واجب الوجود، خالق، مالک اور مستحق عبادت مانتے ہیں، اور دوسری آپ کی نیت کہ یہ کام خاص اسی کی تعظیم اور عبادت کے لیے آپ کر رہے ہیں، یہ ہے عبادت۔ تو اگر یہ اعتقاد اور یہ نیت نہیں ہے آپ کی، تو پھر آپ کا کوئی بھی کام عبادت نہیں ہو سکتا، خواہ آپ رات و دن رکوع اور سجدے جیسی حالت میں گزارتے ہیں۔ آپ دنیا کی کسی مفتی سے پوچھیے کہ ایک آدمی صبح سے ہاتھ باندھے کھڑا ہوا ہے، ایک آدمی صبح سے رکوع جیسی حالت میں پڑا ہوا ہے، سجدے جیسی حالت میں پڑا ہوا ہے، مگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو اپنا خالق مان کر، مالک مان کر، اسے واجب الوجود مان کر، اسے مستحق عبادت سمجھ کر کہ میں ایسا نہیں کر رہا ہوں، اور میں اس کی تعظیم اور عبادت کی نیت سے ایسا نہیں کر رہا ہوں، تو کیا یہ عبادت مانی جائے گی؟ ہرگز عبادت نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اس کا یہ کام اس اعتقاد اور اس نیت سے خالی ہے۔ تو کوئی بھی کام عبادت اس وقت بنتا ہے کہ جب اس میں یہ اعتقاد اور یہ نیت شامل ہو جائے۔ اس نیت اور اس اعتقاد کے بغیر کوئی بھی کام عبادت نہیں ہو سکتا۔ اس ڈیفینیشن کے مطابق جو متفق علیہ ہے، اہل ایمان، اہل اسلام، اہل حق، اہل سنت کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو قبر پر حاضری دینے والوں کو قبر پجا کہہ رہے ہیں، قبر پرست کہہ رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ کہ وہاں جا کر کے انہوں نے قبر کو بوسہ دے دیا، یا اس کے در کو چوم لیا، یا وہاں چادر چڑھا دی، یا وہاں پر پھول چڑھا دیے، یا وہاں پر اگربتی سلگا دی، یا وہاں پر جا کر کے دعا کر لی، یا ان کا وسیلہ لگا لیا، صرف اس وجہ سے انہیں قبر پجا کہہ دیا، انہیں قبر پرست کہہ دیا، انہیں کافر و مشرک کہہ دیا، انہیں اسلام سے خارج کر دیا۔ کہ یہ سارے کام عبادت میں آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ان میں سے کوئی بھی کام نہ تو اس اعتقاد کے ساتھ کیا کہ وہ صاحب مزار کو، صاحب قبر کو، اس بزرگ کو واجب الوجود مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، مستحق عبادت مانتے ہیں، اور نہ ہی اس نیت کے ساتھ کیا کہ یہ اس کی تعظیم اور عبادت کے لیے ہے۔ پھر ان کا یہ کام عبادت کیسے ہو گیا؟ اور جب عبادت ہی نہیں ہوا تو شرک کیسے ہو گیا؟ اور جب شرک نہیں ہوا تو وہ مشرک نہیں ہوا، اور جب وہ مشرک نہیں ہوا تو مسلمان کو مشرک کہنے والے کا انجام کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 216، بخاری کی حدیث نمبر 6103، 6104، آپ اٹھا کر کے دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی سے کہا یا کافر، یعنی اسے کافر کہہ کر کے پکارا، تو یا تو حقیقت میں وہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر حقیقت میں وہ کافر ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر وہ حقیقت میں کافر نہیں ہے تو یہ کفر پلٹ جائے گا، یہ بات پلٹ جائے گی کہنے والے کی طرف جس نے اسے کافر کہہ کر کے پکارا ہے، جس نے اسے مشرک کہہ کر کے پکارا ہے۔ میں بہت ہی ایک آسان مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص نے مزار پر حاضری دی، دو لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہ حاضری دینے والے کو دیکھ رہے تھے، اس نے جا کر کے اسے قبر کو بوسہ دیا، تو ان دونوں لوگوں میں گفتگو چلنے لگی۔ ایک نے کہا کہ یہ کافر ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، جلد بازی مت کرو، کیونکہ ابھی ہمیں اس کا اعتقاد اور نیت پتہ نہیں ہے کہ وہ صاحب مزار کے بارے میں اعتقاد کیا رکھتا ہے۔ پہلے اعتقاد پتہ کر لیتے ہیں
کہ کیا وہ صاحب مزار کو واجب الوجود، خالق، مالک، مستحق عبادت سمجھتا ہے، جانتا ہے، اور یہ کام اس کی تعظیم اور عبادت کے لیے کر رہا ہے یا نہیں؟ جب جا کر کے اس سے معلوم کیا گیا تو اس نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو؟ وہ مسلمان جنہوں نے آج تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الخلق ہیں انہیں مستحق عبادت نہیں سمجھا تو کسی بزرگ کو، کسی ولی کو کیا مستحق عبادت سمجھیں گے؟ آپ اپنا دماغ ٹھیک کریں، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں تو انہیں صرف ایک بزرگ مانتا ہوں، ادب سے میں نے ان کی قبر کو بوسہ دے دیا، اگر یہ شریعت میں منع ہے، غلط ہے، تو آپ مجھے بتائیں، میں اس سے باز آ جاؤں گا۔ طواف کر لیا، ناجائز ہے، ممنوع ہے، آپ بتائیں۔ اگر سجدہ بھی کر لیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ تعظیم کا سجدہ ہے کہ عبادت کا۔ اگر عبادت کا سجدہ کیا تو آپ کو کافر و مشرک کہنے کی ضرورت نہیں، وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اور اگر تعظیم کا سجدہ کیا ہے تو یہ تعظیم دیکھی جائے گی کہ یہ تعظیم کس نیت سے کی ہے، کیا اس اعتقاد کے ساتھ کی ہے کہ وہ صاحب قبر کو واجب الوجود، خالق، مالک اور مستحق عبادت سمجھ رہے اور یہ تعظیم اس کی عبادت کے لیے کر رہے، یا پھر محض تعظیم کی ہے اللہ کا بندہ سمجھ کر، اللہ کی مخلوق جان کر، اللہ کا ولی جان کر۔ اگر ایسا ہے تو وہ ہرگز کافر و مشرک نہیں ہو سکتا، اور اسے کافر و مشرک کہنے والے خود اس کٹگرے میں کھڑے ہو جائیں گے، اس کو کافر و مشرک کہنے والوں کی خود کی گرفت ہو جائے گی۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جلد بازی نہ کریں۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر دھڑلے سے ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے، کلپس بھیجی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کو قبر پجا اور قبر پرست کہا جا رہا ہے، اور ان کو کفر و شرک کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، اور مزارات مقدسہ کو کفر و طاغوت کے اڈے بتایا جا رہا ہے، جبکہ عبادت و تعظیم میں فرق ہے، اور فرق نہ کرنا جہالت ہے، کیونکہ ہر عبادت تعظیم ہے لیکن ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ عبادت کے لیے اعتقاد اور نیت ہونا ضروری ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، اور اس اعتقاد اور نیت سے خالی بات تعظیم ہے صرف۔ ہم خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی عبادت نہیں۔ ہم حجر اسود کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی عبادت نہیں۔ ہم روضہ رسول کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی عبادت نہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہم تعظیم کرتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے۔ تو عبادت و تعظیم میں بہت بڑا فرق ہے۔ صحیح بخاری میں صاف حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعظیم کرتے تھے کہ دیکھنے والوں نے بھی کہا کہ ایسی تعظیم ہم نے کسی کو کرتے بھی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ کے وضو کے پانی کو پی لینا، حضور کھکاریں تو اسے لے کر کے تناول کر لینا، اپنے چہروں پر مل لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دینا، اور اس کے لیے یہ نوبت آ جانا کہ جیسے گویا ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں اسے لینے کے لیے۔ آپ قرآن مقدس اور احادیث کریمہ کو اٹھا کر کے دیکھیے، تعظیم کے کیسے نظارے موجود ہیں۔ مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین وہ سب مشرک ہو گئے، استغفر اللہ العظیم، کیونکہ عبادت و تعظیم میں فرق ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو لوگ بھی مزارات مقدسہ پر حاضر ہونے والوں کو محض اس بزرگ کی تعظیم کرنے کی وجہ سے اور تعظیماً کچھ کام کر لینے کی وجہ سے، جن میں کچھ جائز ہیں، کچھ منع ہیں، کچھ حرام ہیں، کافر و مشرک کہا جا رہا ہے۔ ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں وہ خود جو ہے اس مصیبت اور بلا میں گرفتار نہ ہو جائیں اپنے مسلمان بھائی کو کافر و مشرک کہہ کر کے۔ تو میری دونوں لوگوں سے یہ میری گزارش ہے، جو لوگ قبروں پر حاضری دے رہے ہیں، مزارات پر حاضری دے رہے ہیں، ان سے بھی کہ وہ شرعی حدود اور دائرے میں حاضری دیں، اور جو لوگ
قبروں پر حاضری دینے والوں کو غلط کار کہہ رہے ہیں اور حد سے تجاوز کر کے انہیں کافر و مشرک کہہ رہے ہیں، انہیں بھی اپنی حد میں رہنا چاہیے، انہیں بھی جو ہے وہ قرآن و سنت سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جن کاموں کو ناجائز کہا گیا انہیں ناجائز کہیے، جنہیں حرام کہا گیا انہیں حرام کہیے، اور کوئی کام ایسا ہے کہ جس کی آپ نے تحقیق کر لی ہے کہ یہ کفر و شرک کی حد تک پہنچ چکا ہے، تو وہ تو خود پہنچ چکا ہے، مگر آپ حد سے تجاوز مت کیجیے۔ آپ نے کسی سے نہیں پوچھا، نہ اس کا اعتقاد پوچھا، نہ اس کی نیت پوچھی، دھڑلے سے آپ نے ویڈیو جاری کر دی۔ آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ مزارات پر حاضری کی وجہ سے لوگ کافر و مشرک ہو رہے ہیں، اور رسول اللہ قبروں کی زیارت کو سنت قرار دے رہے ہیں، نیکیوں میں اضافے کا باعث قرار دے رہے ہیں، آخرت کی یاد تازہ کرنے والا، اور اسے خیر و برکت والا بتا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حاضری دے رہے ہیں، صحابہ بھی حاضری دے رہے ہیں، تابعین بھی حاضری دے رہے ہیں، مزارات مقدسہ پوری دنیا میں موجود ہیں، سب کے مزارات موجود ہیں، سب پر حاضری کا سلسلہ 1400 سال سے جاری ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کسی نے کسی ولی کو، کسی بزرگ کو جو ہے وہ اپنا معبود سمجھ لیا ہو، خالق سمجھ لیا ہو، مستحق عبادت جان لیا ہو، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ کیوں ان پر تہمتیں لگا رہے ہیں؟ آپ کیوں انہیں کفر و شرک و طاغوت کا اڈے بتا رہے ہیں؟ آپ کو یہ اجازت کس نے دے دی؟ بے شک ان لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کیا مسلمانوں نے کسی نبی، کسی ولی کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا؟ 1400 سال میں جس قوم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر، افضل الخلق کو جو ہے مستحق عبادت نہیں جانا، وہ کسی بزرگ ولی کو کیا معبود جانیں گے؟ تو آپ اعتقاد اور نیت کے بغیر کسی کو کافر و مشرک نہ کہیں ہرگز، جب وہ عبادت کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا ہے۔ ہاں ناجائز ہے، ممنوع ہے، حرام ہے، آپ اس کا رد کیجئے، آپ اس کا انکار کیجئے۔ آپ کیا کریں گے؟ ہم کر رہے ہیں، اور ہم سے پہلے ہمارے بزرگ اپنی کتابوں میں کر چکے ہیں۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیے، آپ فقہ حنفی کو اٹھا کر کے دیکھیے، سجدہ تعظیمی تو حرام ہے ہی ہے، سجدہ تو بہت دور کی بات، اگر کوئی رکوع کی حالت تک بھی تعظیماً جھکتا ہے کسی کے سامنے تو وہ بھی منع ہے، وہ بھی قریب حرام ہے۔ مگر آپ تعظیم کو عبادت بنا دیں اور اسے عبادت بنا کر کے مسلمانوں کو کافر و مشرک بنائیں، نہ اس کی اجازت ملے گی آپ کو۔ ویڈیو میں جو بات آپ تک پہنچی ہے یا کلپس کے ذریعے جو باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، آپ کو بھی تو اللہ نے عقل دی ہے، آپ بھی تو کم سے کم یہ فیصلہ کیجیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ جن کو آپ کافر و مشرک کہہ رہے ہیں، کیا انہوں نے کوئی کفریہ شرکیہ کام کیا ہے کہ نہیں؟ ان سے جا کر کے ملے، آپ نے ان سے جا کر کے پوچھا؟ اور آپ کو تو سورہ فاتحہ کا بھی علم نہیں ہے، آپ کو تو قل هو اللہ احد کا بھی ترجمہ معلوم نہیں ہے، آپ کو تو اللہ اکبر سے لے کر کے سلام پھیرنے تک نماز کا پورا سنت طریقہ بھی صحیح سے معلوم نہیں ہے، اس کی دلیلیں بھی معلوم نہیں ہیں، اور آپ نے اتنے بڑے بڑے فتوے لگانا شروع کر دی۔ آپ اتنے بڑے کب سے ہو گئے؟ آپ نے دین کا ضروری علم تو حاصل کیا نہیں، نماز روزے حج زکات کا علم تو آپ نے حاصل کیا نہیں، آپ نے تو اٹھا کے کفر و شرک کے فتوے لگانا شروع کر دی۔ ہوا کیا ہے مسلمانوں کو؟ جب سے سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا ہے، ہم جب سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نوجوان کہ جنہوں نے مسجدوں کا رخ نہیں کیا، جنہوں نے اپنی نمازیں صحیح نہیں کی، جنہوں نے اپنے روزے صحیح نہیں کیے، جنہوں نے حج اور زکات کے مسائل نہیں سیکھے، آج وہ مسلمانوں پر کفر و شرک کے فتوے لگا رہے ہیں کہ کل قیامت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔